بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کارخانہ قدرت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی۔ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں آنے کے لیے اس کا کوئی مقصد مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس مقصد کو کس قدر پہچانتا ہے، کب پہچانتا ہے۔ اس لیے اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا، اپنے جو قابلیت ہے، جو آپ کے اندر کوالٹیز ہیں، جو آپ کے اندر خصوصیات ہیں، جو بھی آپ کے اندر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو پہچان لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ اس انسان کے کان کے اندر صبح شام سرگوشیاں کرتی ہے، وہ اس کو جگاتی ہے، وہ اس کو ریئلائز کراتی ہے کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہے۔ وہ بار بار سرگوشیاں کرنے کے باوجود اگر کوئی انسان اس اپنے آنے کے مقصد کو نہیں پہچان سکتا تو پھر وہ قدرت کی وہ جو سرگوشیاں ہیں وہ سرگوشیاں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کی جگہ پر کسی اور شخص کے کان میں وہ سرگوشیاں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ان سرگوشیوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ریئلائز کرایا جائے، انسان کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ تیرے اس دنیا کے اندر آنے کا یہ مقصد ہے اور تو نے ان کاموں کو کرنا ہے۔ اب وہ انسان ان کاموں کو کتنی جلدی سمجھ سکتا ہے، کتنی جلدی ان پر عبور حاصل کر سکتا ہے، یہ اس انسان پر منحصر ہے۔ اگر کوئی انسان ان کو پہچان لے کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، تو وہ اس دنیا کو پا لیتا ہے اور اس دنیا میں اپنا نام روشن کر لیتا ہے۔ ترقی اور کامیابی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ترقی اور کامیابی وہ دوڑ کر اس کے پاس آتی ہے، اور اس کو صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ اس کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ چل جاتا ہے، اپنی خوبیوں کا پتہ چل جاتا ہے، اپنے مقصد کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس مقصد کو پا لینا انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن کو سمجھ کر، جن کو دیکھ کر، جن کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد انسان یہ سمجھنے کے قابل بن جاتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو دلچسپیاں ہیں، آپ کا جو انٹرسٹ ہے کسی بھی کام کے اندر، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اسی کام کو ترجیح دیتے ہو، آپ بار بار آپ کا اس کام کو کرنے کو دل کرتا ہے، آپ بار بار اسی کام کی طرف راغب ہوتے ہو۔ آپ کی دلچسپی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آپ اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب آپ کسی کام کو کرنے کے لیے بار بار اس کے اندر انٹرسٹ اپنا شو کرتے ہو، بار بار اس کی طرف جاتے ہو، مثلا کوئی ایک فرد جو ہے اس کو اس دنیا کے اندر آنے کا اس کا مقصد ایک استاد بننا تھا، ایک پڑھانے کے لیے ایک معلم کا درجہ اس کو حاصل ہونا تھا، تو وہ بندہ، وہ انسان ہر وقت اس کو دلچسپی ہی اسی بات کی ہوگی، وہ اس قدر انٹرسٹ کے ساتھ پڑھائے گا، وہ اس قدر دلچسپی اس کو ہوگی اس کے اندر کہ وہ اسی کام کو اچھا سمجھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایک نظام ہے، اس دنیا کے نظام کے اندر اس کے والدین، اس کی سوسائٹی، اس کے رشتہ دار اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ان پٹ اس انسان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو کچھ اس کو اس کے رشتہ دار، اس کے والدین یا اس کی سوسائٹی کے لوگ اس کو کسی کام کو کرنے کی طرف راغب کر رہے ہوں، کسی طرف موٹیویٹ کر رہے ہوں، وہ اس کے لیے بنا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے اندر، کسی خاص کام کے اندر اس کو دلچسپی ہے، اس کو اس کے اندر انٹرسٹ ہے، اس کو اس کے اندر اس کو کرنے سے اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کو اس کا دل لگتا ہے اس کام کو کرنے میں، تو اس کو وہی کام کرنا چاہیے۔ کسی بھی انسان کی ایک دوسری نشانی اس کے پاس یہ آتی ہے کہ وہ جس کام کو کرنے میں اس کو اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، اسے تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کام کو کرتے ہوئے اسے کوئی بے چینی نہیں لگتی ہے، وہ ہر وقت اس کام کو کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ اگر صبح
کام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو پورا دن گزر جاتا ہے، اس کو اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں صبح سے یا 2 دن سے یا میں 4 دن سے یا میں 1 ہفتے کے اندر سے یہ کام کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کے اندر سے کوئی جو ہے وہ بے چینی فیل نہیں ہوئی ہے کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں۔ تو یہ انسان اسی کام کے لیے بنا ہے، کیونکہ ایسے کام کے اندر جب آپ کو کوئی تھکاوٹ فیل نہ ہو، آپ کو کوئی بے چینی فیل نہ ہو، آپ کو جو ہے وہ اس سے کوئی ایسا نہ لگے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے، اس کو کوئی اس طرح کی صورت اس کے سامنے پیش نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی کام کے لیے بنے ہو۔ مثلا کسی شخص کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے تو اس کے لیے دھوپ کوئی معنی نہیں رکھے گی، لوگ اس کو کہتے رہیں گے کہ یہ گرمی ہے، اس گرمی کے اندر آپ مت کھیلنے جائیے، اپنے آپ کو بچائیے اس گرمی سے، آپ کو ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ بیماری ہو سکتی ہے اس گرمی کی وجہ سے، لیکن اس کو سکون ملے گا اپنے کھیل سے، اس کو سکون ملے گا گراؤنڈ کے اندر، اس کو سکون ملے گا دوسرے لوگوں کے ساتھ کھیل کر، وہ اس شدید گرمی کے اندر بھی تھکاوٹ فیل نہیں کرے گا، وہ اس شدید گرمی میں بھی اکتاہٹ فیل نہیں کرے گا، اس کو یہ نہیں محسوس ہوگا کہ میں اس گرمی کے اندر، اس کڑکڑاتی دھوپ کے اندر کرکٹ کھیل رہا ہوں۔ اور ایک تیسری نشانی یہ ہے کہ اس شخص کا جس کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے، اس کو اتنا شوق ہوگا اس کام کو کرنے کا، اور اس کے بارے میں اس کے پاس اتنی معلومات ہوں گی جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی۔ مثلا کسی شخص کے اندر گانا گانے کا ٹیلنٹ موجود ہے، گانا گانے کی خوبی موجود ہے، گانا گانے کی صلاحیت موجود ہے، تو اس کو بلا شبہ اس کے پاس اتنا اس کا شوق ہوگا کام کرنے کا، اور اس شوق کی وجہ سے اس نے بہت ساری معلومات اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھی ہوں گی اس گانے کے متعلق، یا کسی قسم کے بھی گانوں کے متعلق، یا گانے والوں کے متعلق اس کے پاس اتنی معلومات ہوں گی جو باقی لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے، جس بندے کے اندر وہ خوبی رکھی ہوتی ہے، وہ ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے، تو اس کے پاس اس طرح کی معلومات اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ عام لوگوں کے اندر اس طرح کی معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ یہ یاد ہوگا کہ آپ کو جب کلاس کے اندر پڑھاتے ہوئے کچھ ٹیچر آپ کو بہت اچھے لگتے ہوں گے، کچھ ٹیچر ایسے ہوں گے جو کسی دوسری کلاس کو نہ بھی پڑھاتے ہوں تو اس کلاس کے بچے اس ٹیچر کو پسند کرتے ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اس ٹیچر کو اتنا شوق جو ہے وہ پڑھانے کا تھا، اس کے اندر اتنی اس کے پاس معلومات تھیں، اس کی اتنی دلچسپی تھی پڑھانے کے اندر کہ اس نے سب لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اس لیے کہ وہ اتنی دلچسپی کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، اتنی لگن کے ساتھ وہ ٹیچر کام کرتا تھا کہ اس کے پاس جو ہے نا ہر اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اچھا فیل کرتا تھا، اس کے اندر ایک انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا تھا اس کی پڑھائی کے اندر، اس کی جو پڑھانے کی جو صلاحیت تھی اس کے اندر اتنا ایک انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا تھا کہ ہر بچہ اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر کچھ ایسے ٹیچر ہوتے ہیں کہ جو ہی کلاس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو لامحالہ ہر بچہ ان کی بات کو سننے کو ترجیح دیتا ہے، ان کو سننے کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سر جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کو پڑھانے کا صرف گر نہیں آتا، ان کو پڑھانے کے ساتھ ان کی ایک دلچسپی بھی شامل ہوتی ہے، ان کو اس کے بارے میں اپنے پڑھانے علم جو کچھ اس نے تعلیم دینی ہوتی ہے اس کا اس کے پاس نالج بھی اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہر بچہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر بچہ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور انسان کے اندر ٹیلنٹ کی ایک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی پیسے کمانے کے لیے اس کام کو نہیں کرتا ہے، وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے، اس کو اس کا ریوارڈ ملے، اس کی اجرت اس کو زیادہ ملے کم ملے، جو کچھ ملے اس کام کو وہ کرنے میں اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے۔ تو یہ اس شخص کی علامت ہوتی ہے، اس ٹیلنٹ کی علامت ہوتی ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ اس چیز کو سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان کے اندر کون سی خوبی پائی جاتی ہے، کون سی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس صلاحیت کو مد نظر رکھ کر وہ اپنی اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر لے، دنیا کے اندر ترقی حاصل کر لے، دنیا میں اپنا مقام حاصل کر لے اور دنیا میں اپنا نام حاصل